خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج کے ولاگ میں ہم سویڈن کی سٹیزن شپ یعنی شہریت کے حوالے سے بات کریں گے کہ اگر آپ نے سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی ہے تو مائیگریشن ایجنسی کی جانب سے آپ کو 11 صفحات پہ مشتمل سوال نامہ آئے گا۔ وہ سوال نامہ کس طرح کا ہے، اس میں کون کون سے سوالات ہیں اور اس کو آپ نے کس طرح سے فل کرنا ہے، اس سب کی تفصیل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اگر آپ کو میرے ولاگ اچھے لگتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ تو چلتے ہیں جناب آج کے اس ولاگ کی جانب۔ اگر آپ نے سویڈن کی سٹیزن شپ کے لیے مائیگریشن ایجنسی کے پاس اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ کی درخواست پہ بھی فیصلہ نہیں ہوا، تو اب آپ کو جو ہے وہ سویڈن کی سیکیورٹی چیک کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو گھر میں بائی پوسٹ 11 صفحات پہ مشتمل سوال نامہ آئے گا، اور آپ نے وہ فل کر کے واپس مائیگریشن ایجنسی کو بھجوانا ہے۔ آپ نے ان سے خود رابطہ نہیں کرنا، جب آپ کی باری آئے گی وہ خود ہی آپ کو جو ہے وہ بائی پوسٹ یہ سوال نامہ آپ کو بھجوائیں گے، جس کے امیج میں ساتھ اس ولاگ میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں، اور پھر آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سے سوالات ہیں اور آپ نے کس طرح سے اس کو آپ نے فل کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس حوالے سے بھی آپ نے پہلے بھی میرے ولاگز دیکھے ہیں کہ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کی درخواستوں پہ ابھی نیشنلٹی کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا، جب ان کی باری آئے گی تو میگرخون ورکت کی جانب سے ان کے گھر میں جو ہے وہ 11 صفحات کا یہ سوال نامہ پوسٹ کیا جائے گا، اور وہ اس کو فل کر کے واپس بھیجیں گے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے جو پہلا سوال ہے تو یہ ہے کہ اس میں آپ کی جو فیملی کی انفارمیشن ہے وہ انہوں نے مانگی ہیں۔ آپ کے ماں باپ کے بارے میں پوچھا ہے، ان کا نام، ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ان کی نیشنلٹی کیا ہے، یہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کے جو بڑے بچے ہیں جو سویڈن میں ہیں، ان کے حوالے سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ ان کے نام کیا ہیں، جو 18 سال سے جن کی عمر زیادہ ہے، اور ان کی نیشنلٹی اور ان کی ڈیٹ آف برتھ۔ اس کے بعد اگر سویڈن میں آپ کے بہن بھائی ہیں تو ان کی تفصیل بھی جو آپ کو دینا ہوگی، ان کے بھی نام، ڈیٹ آف برتھ اور ان کی نیشنلٹی کے حوالے سے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے آپ کی آئیڈینٹی کا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک دو ولاگز میں کہا کہ کئی لوگوں کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ صرف پاسپورٹ کی وجہ سے جو ہے وہ مسئلہ ان کو ہوا ہے، اور اسی حوالے سے یہ جو آئیڈینٹی کا یہ جو ہے سلسلہ، اس میں انہوں نے تفصیل سے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے اپنا پاسپورٹ کس طرح سے لیا ہے۔ اور سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے نام میں کوئی تبدیلی کی ہے، ڈیٹ آف برتھ میں یا باقی چیزوں میں، تو اس کی آپ تفصیل بتائیں، خصوصاً اگر آپ نے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ 1 اکتوبر 2024 سے پہلے دی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنا جو پاسپورٹ ہے اپنے ملک کا، کہ آپ خود ذاتی طور پہ گئے تھے اس اتھارٹی کے پاس یا آپ نے آن لائن اپلیکیشن جمع کرائی تھی، کیونکہ جنہوں نے آن لائن اپلیکیشن جمع کروائی ہوتی ہے ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور کیونکہ وہ آپ نے اس میں سائن بھی بعد میں کرنے ہوتے ہیں، باقی چیزیں بھی آپ نے خود کرنی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ پرسنلی جا کے ذاتی طور پہ اپنی اپلیکیشن دیں گے اور ساتھ ڈاکومنٹس دیں گے اور ذاتی طور پہ ریسیو کریں گے تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک کیس ہوا تھا، ان کو ایک پرابلم آئی، خاتون تھی لیکن ان کے شوہر جو تھے وہ سویڈش یہاں کے سٹیزن تھے، تو انہوں نے پھر ایفیڈیوٹ دیا کہ یہ بالکل درست ہے، میں اس کو تصدیق کرتا ہوں، تو تب جا کے ان کی اپلیکیشن جو ہے اپروو ہوگی۔ تو یہاں انہوں نے یہی پوچھا ہے کہ آپ نے کیا پرسنلی گئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے کس اتھارٹی کے پاس اپلیکیشن دی تھی، یعنی ایمبیسی میں دی تھی یا پاسپورٹ آفس جو ہے اپنے ملک میں وہاں دی تھی، اور آپ نے کون کون سے اس وقت ڈاکومنٹس ان کو دکھائے تھے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کیا پرسنلی جا کے اپنا پاسپورٹ ریسیو کیا ہے یا آپ نے بائی پوسٹ کیا ہے، تو آپ اس میں یس نو آپ نے لکھتے جانا ہے، جہاں تفصیل انہوں نے مانگی ہے وہاں آپ نے تفصیل لکھنی ہے۔ اور پھر آپ نے اپنا پاسپورٹ کس طرح سے ریسیو کیا، اور اس کے بعد آپ نے اس پاسپورٹ پہ کسی اور جگہ سفر کیا یا نہیں کیا، تو یہ جو ہے وہ آئی ڈی کے حوالے سے آپ سے انہوں نے تفصیل سے سوالات پوچھے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا کسی ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کا تعلق تو نہیں رہا جو دہشت گردی کے واقعات میں یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے واقعات میں جو ہے وہ ملوث ہے۔ اگلا جو آپ کا سوال آتا ہے کہ آپ سویڈن میں جو 5 سال کا عرصہ ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ اس دوران سویڈن سے باہر کہیں رہے ہیں، اور سویڈن سے باہر
جن جن ممالک میں آپ نے سفر کیا ہے اس کی الگ الگ تفصیل آپ نے دیتے جانا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کس طرح سے گئے ہیں، بائی ایئر گئے ہیں، آپ فیری سے گئے ہیں یا اپنی گاڑی پہ گئے ہیں، کس ڈیٹ کو گئے تھے، کس ڈیٹ کو واپس آئے تھے۔ تو یہ آپ نے 5 سال پورے کا ریکارڈ جو ہے وہ رکھنا ہے، اور اس میں انہوں نے آپ کو جو ہے وہ اضافی صفحہ بھی دیا ہے، اس میں وہ تمام تفصیلات آپ نے جو ہے ان کو بتا دینی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سویڈن آنے سے قبل آپ کی جو صورتحال کیسی تھی، آپ کس طرح سے رہتے تھے، اس کے حوالے سے سوالات ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی یونیورسٹی ایجوکیشن ہے، تو اس کی آپ نے تفصیل جو ہے وہ دیتے جانا ہے۔ اگر آپ کی یونیورسٹی ایجوکیشن نہیں ہے، یعنی آپ نے صرف اسکول اور کالج پڑھا، تو پھر آپ اس کو نہیں کر دیں، لیکن اگر آپ نے مختلف یونیورسٹیز میں پڑھا یا ایک میں پڑھا تو اس کی آپ تفصیل دے دیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سویڈن آنے سے پہلے کیا آپ کام کرتے تھے، اس کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے، اور کیا آپ پولیس میں یا فوج میں یا جو سیکیورٹی کا کوئی ادارہ ہے اس میں آپ کام تو نہیں کرتے رہے۔ اگر آپ کرتے رہے ہیں تو اس کی آپ نے پوری تفصیل دینی ہے۔ علاوہ ازیں اگر آپ نے فوجی تربیت لیا، جیسے این سی سی یا جان باز فورس یا اس طرح کی کوئی، تو اس کا بھی آپ نے بتانا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے ملک کی یا کسی اور ملک کی سیکرٹ ایجنسی کے ساتھ، انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو اس کی جو ہے وہ پوری تفصیل آپ نے دینی ہے، کیونکہ یہ سیکیورٹی چیک اپ کے حوالے سے یہ سوال نامہ ہے، تو اس پہ انہوں نے زیادہ زور دیا ہے، آپ کی آئیڈینٹی پہ، پاسپورٹ پہ، اور آپ کی یہ جو فوجی تربیت یا اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ۔ اگلا پھر یہ ہے کہ آپ کا جو کریکٹر ہے اس کے حوالے سے سوالات ہیں کہ کیا آپ کو کبھی اپنے ملک میں کوئی سزا تو نہیں ہوئی، کسی جرم میں آپ جیل تو نہیں گئے، یا آپ کسی ایسے اور لڑائی جھگڑے میں کسی کرائم میں ملوث ہوئے ہوں، اس کے حوالے سے آپ نے بتانا ہے۔ اور پھر کیا آپ کو کسی ملک سے ڈپورٹ تو نہیں کیا گیا، یا آپ کے خلاف کسی اور ملک میں کوئی مقدمہ یا اس طرح کی کوئی چیز درج تو نہیں ہے۔ پھر اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ سویڈن آنے سے قبل اپنے ملک میں یا کسی اور جگہ گورنمنٹ میں تو آپ نے کام نہیں کیا، یا کسی اتھارٹی میں کسی پوزیشن پہ رہے ہیں، بیوروکریسی میں یا جو ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ادارے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ نے تفصیل سے بتانا ہے۔ اگر آپ کا کوئی بزنس تھا، کام تھا، تو کام کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ کیا کرتے تھے، اس کی تفصیل آپ نے دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے ملک کے علاوہ جو آپ کا ہوم کنٹری ہے، آپ کسی اور ملک میں تو نہیں رہے، کتنے عرصہ رہے ہیں سویڈن آنے سے قبل، جس جس ملک میں رہے ہیں اس سب کی جو ہے وہ تفصیل دینی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے نیچے اس کے سائن کرنے ہیں، اور آپ نے وہ ڈیٹ لکھنی ہے، اور جس شہر میں آپ اس کا نام لکھنا ہے۔ تو اس کو بڑے اچھے طرح آپ نے پڑھنا ہے، اور بڑے سکون سے آپ اس کو فل کریں۔ یہاں پہ ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں 18 سال سے، اگر ماں باپ اپلائی کر رہے ہیں سٹیزن شپ، تو وہ جو بچے ہیں اگر ان کو پرماننٹ ریزیڈنس نہ بھی ملا ہو تو ان کو بھی سٹیزن شپ جو ہے وہ مل سکتی ہے، تو وہ بھی چھوٹے بچوں کے کیس بھی جو ہے وہ ساتھ بھجوا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ جو ہے ان سب لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا جنہوں نے سویڈن کی سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، یا جنہوں نے مستقبل میں کرنا ہے، ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا، تو اس سے ان کو تمام معلومات مل سکیں گی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا، یا وہ لوگ جنہوں نے حال ہی میں جو ہے وہ انٹرویوز دیے ہیں یا یہ اپلیکیشنز جو ہے واپس بھجوائی ہیں، وہ بھی اپنے مشورے یا اپنا تجربہ جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ رہنمائی کا باعث بن سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے جلد ہی اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔